اردو کی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ سب سے پہلے میں آپ تمام ساتھی حضرات کا خواہ وہ ذمہ دار ہو یا غیر ذمہ دار سب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس مختصر وقت میں کافی انتظار کے بعد ہمیں یہاں پریس کلب میں مدعو کیا۔ لہٰذا میں تہہ دل سے آپ تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص یہاں جمعیت علماء اسلام چارسدہ کے امیر مولانا گور شاہ صاحب اور ان کی جنرل سیکریٹری اور دیگر جو احباب ہے جماعت کا، ظفر علی خان صاحب، عبدالرحمن صاحب، مولوی عبدالرؤف شاکر صاحب، تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بنیادی طور پر تو ہم آج ساتھیوں کی دعوت پر یہاں چارسدہ میں ختم نبوت کے نام سے ایک عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے، جو جمعیت علماء اسلام کی دلی جماعت کی سرپرستی اور نگرانی میں اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی تعاون اور مدد سے اور جماعت کی سپورٹ سے ہمیشہ میرے خیال میں کافی عرصے سے یہ ہوتا چلا آ رہا ہے۔ تو آج اس بار ساتھیوں نے مجھے دعوت دی، میں اس پر بھی ساتھیوں کا مشکور ہوں۔ بنیادی مقصد میرا یہ تھا، اس کے لیے آیا ہوں۔ تو وہاں سے فارغ ہو کے پھر واپس جانے کا پروگرام ہے۔ باقی آپ دوست احباب سوال کرتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ جی مولانا صاحب، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کی گہری نظر ہے اور ظاہر ہے کہ آپ کی جو جماعت ہے وہ ملکی سطح پر سیاست کرتی ہے، تو میرا خیال میں شروع ہم وہاں سے کرتے ہیں۔ پاکستان میں آج کل ایک موومنٹ چل رہی ہے، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے نام سے PDM جسے ہم کہتے ہیں، اور جس کو آپ کی جماعت کے امیر مولانا فضل الرحمان صاحب لیڈ کر رہے ہیں۔ لیکن پچھلے دنوں سے کچھ ایسی خبریں آ رہی ہے کہ PDM میں PPP اور نون لیگ کا جو کردار ہے وہ ذرا کمزور پڑ گیا ہے، اور PDM اندر سے جو کچھ چاہ رہی تھی یا جو ایجنڈا لے کر چلی تھی وہ ایجنڈا اب اس زور و شور سے باقی نہیں رہا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خصوصاً پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے کردار پہ عوامی حلقوں میں کچھ تشویش پائی جاتی ہے۔ تو یہ ذرا کلیئر کیجیے کہ اس سلسلے میں چونکہ آپ کی جماعت PDM کو لیڈ کر رہی ہے، تو آپ کی جماعت کا جو موقف ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے، یہ جو آپ نے سوال کی یہ ہم سن رہے ہیں، لیکن یہ میڈیا تک محدود ہے۔ میڈیا میں یہی افواہیں چلا دی جا رہی ہے کہ PDM اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہے، اور PDM کا جو ایجنڈا اور ان کے جو اہداف اور مقاصد تھے، جتنے زور شور سے PDM نکلی سڑکوں پر، اب وہ PDM نہیں رہی۔ یہ میڈیا میں پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو، آپ کی سوال بھی اسی کی عکاس ہے، لیکن بنیادی طور پر ایسا نہیں ہے۔ PDM میں جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ سارے کے سارے ایک پیج پر ہے، جو 26 نکات ہے یا پھر اس کے بعد 12 نکات ہے، اس پر PDM متفق ہے۔ جہاں تک آپ نے PMLN اور پیپلز پارٹی کی بات کی اور جن باتوں کو آپ نے اشارہ کیا، شاید وہ یہی ہے جو آج کل میڈیا پہ ہم سن رہے ہیں کہ آپ نے استعفوں کی بات کی تھی، استعفیٰ کہاں ہے؟ آپ نے بائی الیکشن میں حصہ نہ لینے کی بات کی PDM نے، وہ کہاں ہے؟ آپ نے یعنی PDM نے سینٹ الیکشن میں نہ جانے کی بات کی، لیکن اب سب سے آپ ہٹ کے بائی الیکشن میں بھی حصہ لے رہے ہیں، سینٹ الیکشن میں بھی جا رہے ہیں، اور استعفے بھی کہیں نظر نہیں آ رہے۔ بنیادی طور پر فیصلہ یہی تھا، لیکن پھر تبدیل کیوں ہوا فیصلہ؟ ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم استعفوں کے ذریعے سینٹ کو ہم روک لیں تاکہ ان کی الیکٹورل کالج ہی نہ بن سکے۔
اس میں ہمارے پاس پتہ تھا سندھ گورنمنٹ کا، سندھ اسمبلی کا، سندھ حکومت کا، لیکن جب قانون کے ماہرین، آئین کے ماہرین، جس میں جے یو آئی کے، پیپلز پارٹی کے، پی ایم ایل این کے، تمام جماعتوں کی جو قانونی ماہرین ہیں، وہ بیٹھ کے انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ایک حصے کی الیکٹرول، ایک حصے کی رخصت ہونے سے، ان سے دستبردار ہونے سے، جیسے سندھ کی اسمبلی ہے یا سندھ کی حکومت ہے، الیکٹرول کالج ختم نہیں ہو سکتا، لہٰذا پھر بھی سینٹ کے انتخابات ہوں گے، قانونی طور پر بھی اور آئینی طور پر بھی۔ تو اس لیے 1 جنوری کو جاتی عمرہ میں میاں نواز شریف صاحب کے گھر پر تمام پارٹیوں کا، پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہوا، جس میں ویڈیو لنک کے ذریعے آصف علی زرداری صاحب، بلاول صاحب اور میاں نواز شریف صاحب یہ شریک تھے ویڈیو لنک کے ذریعے، باقی تمام جماعتوں کی قیادت وہاں، میں خود بھی وہاں تھا۔ اس میں تقریباً 6-7 گھنٹے گفتگو ہوئی، اور پیپلز پارٹی نے بھی اپنا موقف پیش کیا، دیگر پارٹیوں نے بھی۔ تو اس لیے یہ ثابت ہوا کہ ایک اسمبلی کی برخاست ہونے سے الیکٹرول کالج ختم نہیں ہو سکتا، لہٰذا پھر اکثریت آئے گی حکومت پارٹی کی، ہم نے تو ان کو روکنا ہے، ان کی عزائم کا راستہ روکنا تھا۔ اس کے ارادے یہ تھے کہ 18ویں ترمیم کا خاتمہ ہو، NFC ایوارڈ میں رد و بدل ہو، اور اگر صدارتی نظام کی طرف نہ جا سکے، کم سے کم 58 بھی جو ماشاء اللہ اور ڈکٹیٹرشپ حکومتوں کی ایک منحوس ایک آرٹیکل تھا، ہمیشہ تلوار کی طرح وہ لٹک رہا تھا۔ غلام اسحاق خان آپ کے سامنے، فاروق لغاری آپ کے سامنے، کتنی حکومتیں انہوں نے برخاست کی۔ کم سے کم اگر صدارتی نظام نہ ہو، 58 کی طرح ایک ایسا آرٹیکل دوبارہ ہم آئین میں شامل کر لیں۔ اس لیے ان تمام پارٹیوں نے پھر فیصلہ کیا کہ ہم نے بائی الیکشن میں بھی جانا ہے، کیونکہ اگر ہم نہیں جائیں گے تو ان کو اکثریت ملے گی، اور سینٹ میں بھی جانا ہے، کیونکہ اگر ہم نے نہیں جانا ہے پھر اکثریت حکومتی پارٹی کی ہوگی، جس سے یہ نقصانات سامنے آئیں گے۔ تو لہٰذا پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم بائی الیکشن میں بھی جائیں گے اور سینٹ الیکشن میں بھی جائیں گے، یہ ایک حکمت عملی کے تحت۔ تو اس لیے میرے خیال میں سیاسی تحریکوں میں، سیاسی جماعتوں میں مختلف آرا ہوتی ہیں، اور آرا کا احترام بھی ہوا کرتا ہے، اور بالخصوص اس وقت ان کا احترام کیا جاتا ہے جب وہ دلیل کی بنیاد پر ہو، وہ دلیل آئین کی روشنی میں، قانون کی روشنی میں، اور سیاسی ماحول کی فضا میں، جب وہ دلائل اتنے مؤثر اور مضبوط ہو تو لہٰذا پھر دلیل کو دیکھا جاتا ہے، میرے خیال میں پھر چند افواہوں کو نہیں دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے ہم سینٹ میں بھی جا رہے ہیں، بائی الیکشن میں بھی جا رہے ہیں۔ سینٹ کے بعد پھر ہم کیا کریں گے، وہ جو بھی کچھ ہم کرنا چاہے وہ ہم کر سکتے ہیں۔ استعفوں کا آپشن آج بھی موجود ہے، اور لانگ مارچ کا آپشن آج بھی موجود ہے، اور مختلف آپشنز ہیں جو احتجاجی تحریکوں کا ماضی میں جتنے بھی آپشن رہے ہیں وہ تمام صورتیں آج بھی موجود ہے۔ لہٰذا پی ڈی ایم متفق ہے، متحد ہے۔ عدم اعتماد کی تحریک کی ایک بات ہو رہی ہے، وہ بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے، وہ تجویز کی حد تک ہے، ان کی ایک رائے ہے، ایک پروپوزل ہے ان کا، لہٰذا وہ پروپوزل آئے گا پی ڈی ایم میں۔ 4 فروری کو پی ڈی ایم کا اجلاس ہے، اس میں اس پر ڈسکشن ہوگی، وزیر غور آئے گا، بحث مباحثہ ہوگا، مذاکرہ ہوگا، کہاں تک عدم اعتماد کی تحریک میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہمارے سامنے سینٹ کے چیئرمین کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کا وہ صورتحال بھی سامنے ہے، وہ بھی رکھیں گے کہ کیا ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہم کامیابی کی بجائے باوجود اس کے کہ نمبر ہمارے زیادہ تھے لیکن جنات کی برکت سے وہ کم پڑے، جو اکثریت تھی وہ اقلیت میں تبدیل ہوئی، جو اقلیت تھی وہ اکثریت میں تبدیل ہوئی،
لیکن کسی کو ان محرکات دن کی روشنی میں نظر نہیں آئے یہ کہاں سے آ گئے. تو اس لیے ان چیزوں کو سامنے رکھنا ہوگا، پھر عدم اعتماد کی تاریخ کی طرف ہم منہ کریں گے. البتہ یہ ایک پارٹی کی رائے ہے، پیپلز پارٹی کی. میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ہر پارٹی کی رائے ہو سکتی ہے اور اس کا احترام بھی کیا جاتا ہے، لیکن فیصلہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی فوراً سے ہوگا. جی اس سے ریلیٹڈ ایک کوشچن میں کروں گا، پھر دوسری کوشچن. جی ابھی ایک بات چل رہی ہے کہ سینٹ کے الیکشن خفیہ بیلٹ کے ذریعے ہو یا اوپن بیلٹ کے ذریعے، تو اس سلسلے میں خصوصاً جمعیت علماء اسلام اور پی ڈی ایم کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں بنیادی مدعا کیا ہے. چارٹر آف ڈیموکریسی کا حوالہ کٹ پتلی حکومتی پارٹی بھی دے رہی ہے. چارٹر آف ڈیموکریسی میں بھی یہ ہے کہ سینٹ الیکشن کا کوئی ایسے میکینزم، کوئی ایسا طریقہ ہو تاکہ ہم ہارس ٹریڈنگ کا راستہ روک سکیں. بنیادی مدعا یہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی چارٹر آف ڈیموکریسی پہ سائن کرتے ہیں. آج وہ بھی اوپن بیلٹ پیپر کے حق میں نہیں ہے، جو پارٹ آف پی ڈی ایم ہے. دونوں پارٹیاں پی ڈی ایم کے حصہ ہے، تو لہٰذا یہ تو روگردانی ہے چارٹر آف ڈیموکریسی سے. یہ تو آپ خود کرپشن کو راستہ دے رہے ہیں، ہارس ٹریڈنگ کو. یہ سوال ہوتا ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ نہیں ہے. اصولی طور پر جمعیت علماء اسلام ہو، پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نون ہو، پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں، وہ ایک بات پر متفق ہے کہ سینٹ الیکشن میں ہارس ٹریڈنگ، خرید و فروخت، پیسوں کا لینا دینا نہ ہو. اب اس کا راستہ کس طرح روکنا ہے؟ جتنا بھی مؤثر انداز میں آپ روک سکتے ہیں. تمام پارٹیاں پی ڈی ایم کی اس بات پر متفق ہے کہ اس کا راستہ روک کر صاف اور شفاف انداز میں سینٹ کا الیکشن ہو. لیکن پھر سوال آپ کا ہے جو آپ نے کیا کہ پھر پی ڈی ایم کا موقف اس ماحول میں کیا ہے. حکومت تو تیار ہے اس کے لیے، تاکہ ہارس ٹریڈنگ کا، یہ خرید و فروخت کا، یہ پیسوں کے لینے دینے کا راستہ وہ روکنے کے لیے تیار ہے. باقاعدہ آئینی ترمیمی بل لے کے آ رہے ہیں، سپریم کورٹ گئے ہیں، لیکن پی ڈی ایم کیوں اس کے ساتھ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، ساتھ جانے کے لیے کیوں تیار نہیں؟ وہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حکومت کی نیت ٹھیک نہیں ہے. حکومت یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ بدنیتی کی بنیاد پر کر رہے ہیں. وہ اس لیے حکومت کو جب سوٹ کرے تو پھر اوپن بیلٹ پیپر اور شو آف ہینڈ کی بات نہیں کرتی ہے حکومتی پارٹی. جب ان کو سوٹ کرے اوپن بیلٹ پیپر یا شو آف ہینڈ، پھر وہ شو آف ہینڈز کی بات کرتے ہیں یا اوپن بیلٹ پیپر کی بات کرتے ہیں. لہٰذا یہ دو رنگی دوغلا پالیسی نہیں چلے گی. اس کی مثال یہ ہے، جب چیئرمین سینٹ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آئی، اس وقت آپ کو شو آف ہینڈ آپ کے نقصان میں تھا. آپ خفیہ بیلٹ پیپر، آپ اوپن بیلٹ پیپر اور شو آف ہینڈز کی بات نہیں کرتے تھے. اس وقت آپ نہیں کرتے کیونکہ آپ کو پتہ تھا ادھر ایوان میں کھڑے بھی ہو گئے 65، تو پھر تو عدم اعتماد کی تحریک ناکام نہیں ہو سکتا تھا. جب آپ کو سوٹ کرتا تھا خفیہ بیلٹ پیپر، تو آپ نے تو نہیں کہا کہ شو آف ہینڈ یا اوپن بیلٹ پیپر، کیوں آپ کو پتہ تھا کہ آپ ہار جائیں گے. یہ ہے ان کی بدنیتی کی مثال. دوسری بات یہ ہے، سینٹ کے انتخابات کے لیے آپ کے پاس 1 مہینہ ہے. آپ کی حکومت کی 2.5 سال ہو چکی ہے. 2.5 سال میں آپ کو کیوں یاد نہیں آیا؟ 2.5 سال میں یہ تو اصولی جنگ ہے نا. 2.5 سال میں آپ کو یہ یاد نہیں آیا کہ ہم سینٹ کے لیے آؤ بیٹھے، پوری اپوزیشن بیٹھ کے سوچئے، ہمیشہ ادھر پیسوں کا لین دین، خرید و فروخت اور ہارس ٹریڈنگ ہوتا رہا ہے. سب سے پہلے گزشتہ حکومت میں پی ٹی آئی کی حکومت میں ہوئی، ایم پی اے کی خرید و فروخت ہوئی، تو یہ تجربہ بھی سامنے تھا آپ کی پارٹی کا. تو سب سے پہلے کیوں 2.5 سال میں آپ خاموش تھے؟ اس لیے آپ کو سوٹ نہیں کرتا تھا. آج آپ کے اپنے ایم پی ایس آپ کو ووٹ نہیں دے رہا ہے. آپ کے اپنے ایم پی ایس قطار میں بکنے کے لیے کریں. آپ کے اپنے ایم پی ایس پر آپ کا اعتماد نہیں ہے.
وہ اس لیے اعتماد نہیں ہے کہ آپ نے سینٹ کے لیے ایسی شخصیات کو نامزد کیا ہے جو آپ کے ایم پی ایز ان کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ بنیادی ورکر نہیں ہے پی ٹی آئی کی، اس لیے وہ اراکین اسمبلی آپ کے کہنے پر ان کو ووٹ نہیں دیں گے. اس لیے آپ اوپن بیلٹ پیپر یا شو آف ہینڈز کی بات کرتے ہیں تاکہ اپنے من پسند افراد کو، اپنے لاڈلوں اور پیاروں کو سینٹ میں لا سکے. میں اس کا نام نہیں لیتا ہوں، آپ لوگوں کا میڈیا سے تعلق ہے، وہ سب معلوم ہے، سارے سلیکٹڈ ہے یا امپورٹڈ لوگ ہیں یا غیر منتخب لوگ ہیں، کیبنٹ میں آج بیٹھے ہیں. اس وجہ سے جمعیت علماء اسلام ہو یا پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں ہوں کہ آپ کی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے، آپ کے اہداف کو پورا کرنے کے لیے آپ کے ساتھ ہم نہیں دے سکتے. اور ابھی بھی کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے ایک آئینی ترمیمی بل اسمبلی میں پیش کی ڈیول نیشنل کے حوالے سے، جس کی دوہری شہریت ہے تاکہ وہ سینٹ انتخابات میں پھر حصہ لے سکے، پھر وہ وزراء بھی بن سکے. یہ آپ کر رہے ہیں کیوں؟ آپ کو زلفی بخاری کی پڑی ہے، کیوں آپ کو فیصل واڈا کی پڑی ہے، کیوں آپ کو حفیظ شیخ کی پڑی ہے. جس کی دوہری شہریت ہے آپ اس کو لانا چاہتے ہیں، لیکن آئین راستے میں رکاوٹ ہے، آپ پہلے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ تم اوپن بیلٹ پیپر کی بات کرتے ہیں کہ اپنے لاڈلوں کو سینٹ میں لا سکے. لہٰذا یہ سینٹ آپ کے لاڈلوں کے لیے نہیں بنا ہے، یہ سینٹ امپورٹڈ لوگوں کے لیے نہیں بنا ہے، یہ سینٹ سلیکٹڈ لوگوں کے لیے نہیں بنا ہے، یہ سینٹ گراس روٹر کارکنوں کے لیے، ورکروں کے لیے، یہ قوم کے منتخب نمائندوں کا ہے، یہ پیرا شوٹرز کے لیے نہیں ہے. اس وجہ سے جمعیت علماء اسلام اور پی ڈی ایم اس کا راستہ روکے. مولانا صاحب سوال کو طرف میں آگے لے جا کرتا ہوں. فواد چودھری کل وہ پی ڈی ایم کا پر کی کہ مجوزہ بل میں ترمیم کر دے تو اس پہ عمل درآمد اگلی کون سا مجوزہ بل؟ جو ابھی صدر انتخابات کے حوالے سے جو بل لا رہے ہیں کل ہی، تو فواد چودھری اب پی ڈی ایم کو پر کی کہ بے شک قانون سازی مکمل کرے، اس پر عمل درآمد اگلی جو سینٹ ہے اس میں کیا ہے. تو پی ڈی ایم پھر کیوں میری بات ہے، وہ تو بنیادی اصولی بات ہمارا یہ ہے کہ یہ اسمبلی آئین میں ترمیم کرنے کا حق ہی نہیں رکھتا، کیونکہ یہ منتخب اسمبلی نہیں ہے اور یہ پارٹی بھی منتخب پارٹی نہیں ہے، یہ پارٹی سلیکٹڈ پارٹی ہے. اس کو ہم جمہوری حکومت نہیں کہتے ہیں، ملک میں خاموش مارشل لا ہے. کیا آپ آزادی سے لکھ سکتے ہیں؟ آپ آزادی کے ساتھ بول سکتے ہیں؟ جب آپ کی بولنے پر پابندی ہے، آپ کی لکھنے پر پابندی ہے، یعنی ایک ڈکٹیٹر بھی اس طرح نہیں کرتا. جب ایک ٹاک شو میں حافظ حمداللہ حکومت کے خلاف بولتا ہے تو پیمرا کا فون چوری چھپ کے آتا ہے کہ آئندہ اس ٹاک شو میں حافظ حمداللہ کو نہیں بلانا ہے. کل ڈاکٹر دانش کے شو کو اس لیے انہوں نے بند کیا کہ 6 مہینے آپ نے میری مرضی کی یعنی حکومت کی مرضی کے مطابق شو چلانا ہے. جیسے کہ فلان چینل کا فلان اینکر کر رہا ہے، ڈاکٹر دانش آپ اگر اسی اینکر کی طرح فلان چینل پر اس طریقے سے شو کرنا چاہتے ہیں 6 مہینے کے لیے، پھر آپ شو کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اپنے مرضی کے مطابق کریں گے، ایسے لوگوں کو بلائیں گے جو سخت تنقید کرتے ہیں حکومت پر، پھر آپ شو نہیں کر سکتے. تو آپ کی میڈیا پر آزادی، آپ کی میڈیا کی آزادی کو وہ میڈیا کی آزادی پر قدغن لگانا چاہتے ہیں. جب صحافت آزاد نہ ہو، سیاست آزاد نہ ہو، لکھاری آزاد نہ ہو، زبان بندی ہو، ایک سیاستدان اپنا موقف، اپنی رائے ایک ٹاک شو میں پیش کرتے ہیں، تم تو سیاستدان کو ڈاکو کہو کوئی پرواہ نہیں، تم لٹیرا کہو کوئی پرواہ نہیں ہے، تم چور کہو کوئی پرواہ نہیں ہے، تم شیطان کہو کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو کسی نے تنقید کا نشانہ بنایا، پھر تم کو برا لگتا ہے، تم پیمرا کے ذریعے اس چینل کو بند کرتے ہو یا اس ٹاک شو کو بند کرتے ہو، یا اس شخص کو جس نے آپ پر تنقید کی اس چینل کو دھمکی دیتے ہیں، بلیک میل کرتے ہیں کہ ان کو آئندہ مت بلاؤ. یہ میرے بارے میں کہا گیا ہے. کیوں میں پی ٹی آئی پر تنقید کرتا ہوں؟ کیوں میں عمران خان پر تنقید کرتا ہوں؟ 100 بار آپ بند کریں تنقید سے، پھر ہم بھی کرتے ہیں.
100 بار آپ بند کر دیں. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اسمبلی جیلی سلیکٹڈ اسمبلی ہے, سلیکٹڈ حکومت ہے, اس کو ہم یہ حق نہیں دیتے ہیں کہ وہ آئینی ترمیم کرے. سر جو آپ جیلی بھی کہتے ہیں, سلیکٹڈ بھی کہتے ہیں, اور اسی اسمبلیوں سے آپ کے امیدوار پی ڈی ایم کے امیدوار سینٹ کے امیدوار بن رہے ہیں, تو کیا اخلاقی جواز بن رہے دیکھیں ہیں؟ میری بات سنیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میری جو حجم تھی اس پر کٹ لگایا گیا. یہ جو ہماری جو حجم ہے آج 15 کا حجم ہے یا 17 کا, یا خیبر پختونخوا میں 16 یا 17 کا, یا بلوچستان میں 10-11 کا ہے, یہ وہ ووٹ ہے جو وہ کٹ لگانا چاہتے تھے لیکن کٹ نہ لگا سکے. وہ تو اس کو بھی چوری کرنا چاہتے تھے. ہماری سیٹیں تو 22 تھی بلوچستان میں, ہماری تو قومی اسمبلی میں 40-50 سیٹیں بنتی تھی, ہمارے تو خیبر پختونخوا میں حکومت بنتی تھی. تم نے میری سیٹوں پر کٹ لگایا. یہ تو ہاتھ آپائی میں ایک دوسرے کی کشمکش اور جنگ میں 11 کو بچا سکا, ادھر 16 کو بچا سکا, ادھر 15 کو بچا سکا. لہٰذا یہ تو میری ہے, یہ تو جنگ کے نتیجے میں نے اس کو تحفظ دیا ہے. اس کو میں کیوں جیلی کہوں؟ جیلی تو آپ ہے کہ ووٹ لوگوں نے مجھے دیا, لیکن بکسے آپ کے بڑے نکلے, میرے بکسے خالی نکلے. مولانا صاحب سر ایک 2 سوال میرے بنتے ہیں, پھر اس کے بعد دوست. ایک تو یہ ہے کہ JUI سے چند ہفتے پہلے کچھ سینئر ارکان کو نکالا گیا تھا, اس کے متعلق بھی اگر تھوڑی سی. وہ ہماری پارٹی کا مسئلہ ہے, وہ جو کچھ اچھا جی, وہ پارٹی کا مسئلہ. اچھا جی, دوسری آج عمران خان صاحب کی ایک بات آئی ہے, وزیر اعظم صاحب کی. انہوں نے کہا کہ ملک میں انفلیشن جو ہے وہ کم ہوئی ہے اور لوگوں کی قوت خرید میں اضافہ دیکھا گیا ہے. دوسری بات سر یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ایک رپورٹ آئی ہے جس میں پاکستان کی تنزلی ہوئی ہے, تقریباً 117 سے پاکستان 124 پہ چلا گیا. سر میرا ایک کویشچن تو یہ, اس حکومت کی معاشی پالیسی, اور چونکہ 2 زیادہ ہے تو میں 2 سوال, یعنی ایک یہ اور ایک یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو امریکہ کی نئی ایڈمنسٹریشن آئی ہے اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم افغانستان کی جو پیس پروسیس ہے اس پر ہم نظر ثانی کریں گے, تو اس کے متعلق جمعیت الاسلام کی خصوصاً کیا رائے؟ یہ بھی بتائیں کہ اگر افغان حکومت کا, نئی حکومت کا یہ موقع ہے کہ طالبان امن معاہدے پر ان کی آبزرویشن لگائی ہے, تو پاکستان کا افغانستان کا مستقبل کیا ہوگا؟ دیکھیں نا, میں ایک بات کروں, مستقبل کیا ہوگا. معاہدہ اگر جو بائیڈن اس معاہدے کی حمایت کرے جو ٹرمپ نے کیا ہے افغانستان میں طالبان کے ساتھ, یعنی افغان حکومت, طالبان اور ٹرمپ امریکی حکومت, اگر اس پر امن ہو سکے, ہم دعا کرتے ہیں کہ افغانستان میں امن ہو. 40 سال سے افغانستان میں جنگ ہے, ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان میں افغانوں کی اختیار کے مطابق اس سرزمین پر ان کی حکومت ہو اور امن طریقے سے, یہ ہم چاہتے ہیں. لیکن امریکہ اور یورپ کی نیت پر ہمیں شک ہے. ان کا ٹریک ریکارڈ یہ نہیں ہے کہ جہاں بھی وہ جائے اور وہاں امن آ جائے, یہ نہیں ہو سکتا. لہٰذا امن معاہدہ کامیاب ہو یا ناکام ہو, ہمیں یہ شک ہے, ہمیں یہ گمان ہے, بلکہ یقین کی حد تک ہے کہ امن امریکی کی خمیر میں نہیں ہے. ان کی خمیر میں یہ نہیں ہے کہ کسی خطے میں وہ گیا ہو اور وہاں امن ہو. مجھے بتائیے, امت مسلمہ کی جتنی بھی ممالک ہے, 60 کے قریب ممالک ہیں, جہاں بھی امریکی نے وہاں مداخلت کی جارحیت کی, وہاں ہو یا وہاں سے نکل چکی ہو, وہاں امن آیا. ایک مثال مجھے دیں, امن نہیں آیا. لہٰذا یہ جو بائیڈن کی جو پالیسی ہے, نظر ثانی کریں گے وہ یا نہیں کریں گے. بے شک بنیادی طور پر ان کی پالیسیاں پینٹاگان بناتی ہے, بنیادی اصولوں میں اختلاف نہیں ہوگا, فیصلے وہی ہوں گے ہمارے بارے میں بھی, افغانستان کے بارے میں بھی جو ماضی میں جو فیصلے تھے. البتہ افغانستان کا جو معاہدہ ہوا ہے, ایران کا جو جوہری معاہدہ ہوا ہے, اور امریکہ نے اپنے سفارت خانے کو یروشلم منتقل کرنا, بیت المقدس, ان چیزوں پر ہو سکتا ہے وہ نظر ثانی کرے, لیکن نظر ثانی کی صورت میں کیا وہ بیک فٹ پہ جائے گی, مجھے نہیں لگ رہا ہے. لیکن افغانستان کے معاملے میں مجھے خدشات ہے کہ جو بائیڈن کی پالیسی وہ نہ ہو جو ٹرمپ کی ہو, اور یروشلم کے بارے میں, اسرائیل کے بارے میں وہ پالیسی ہو سکتا ہے جو ٹرمپ کی ہو,
اور ایران کے بارے میں شاید پالیسی کچھ تبدیل ہو جائے، یہ ہمیں اندازہ ہے. لہذا جمعیت علماء اسلام کا اس معاملے میں موقف ایک ہی ہے کہ ہم افغانستان میں ہر صورت میں امن چاہتے ہیں. ہم ہر اس قوت کے ساتھ ہیں جو افغانستان میں امن چاہتا ہے. طالبان بھی امن چاہتے ہیں. اگر دنیا اس پر اتفاق کرتے ہے کہ ہاں امن چاہتے ہیں، ویل اینڈ گڈ، بہت اچھی بات ہے. امن کی کون مخالفت کرتا ہے؟ سر پاکستان لیکن کے جو امن ایسا نہ ہو مقتدر کہ حلقے گڑ میں آپ قوم کو زار دے. پاکستان کے جو مقتدر حلقے ہیں ان کی طرف سے یہ ایک کیا کہتے ہیں، فرمائش کہہ سکتے ہیں یا مطالبہ کہہ سکتے ہیں کہ بہتر ہوگا کہ اشرف غنی استعفیٰ دے اور اس استعفیٰ کے بعد پھر پیس پروسیس آگے بڑھ سکتی ہے. دیکھیے، وزارت خارجہ کی سطح پر اس قسم کا اسٹیٹمنٹ ہم نے نہیں دیکھا ہے، نہ ریاست پاکستان کے سطح پر اس قسم کا اسٹیٹمنٹ ہم نے دیکھا ہے کہ ڈاکٹر اشرف غنی استعفیٰ دے پھر اس کے بعد یہ ٹاک پروسیس یا یہ امن معاہدہ کو عملی شکل دیا جا سکتا ہے. جب ایک چیز ہمارے سامنے نہ ہو باقاعدہ رسمی طور پر، فارملی طور پر، تو صرف افواہیں یا وہ اس پر ہم رائے نہیں دے سکتے. جہاں تک آپ نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی بات کی، دیکھیے یہ موجودہ حکومت تو کہا جاتا ہے کہ یا تو فرشتوں کی حکومت ہے یا فرشتوں کی چھتری میں بنائی ہوئی حکومت ہے. تو اگر یہ حکومت اس نعرے کی بنیاد پر وجود میں آئی کہ احتساب ہوگا، کرپشن نہیں ہوگا، کرپشن کے خلاف جہاد ہوگا، یہ ان کا نعرہ تھا، ان کا ماٹو تھا. لیکن آج خود آپ دیکھیے، چینی چور، آٹا چور، دوائی چور، پٹرول چور، LNG چور، یہ کہاں بیٹھے ہیں؟ DGFIA کی سربراہی میں کمیٹی بنی، انہوں نے تمام چوروں کی نشاندہی کی کہ چوری ہے، لیکن آج بھی وہ بیٹھے ہیں وہاں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ تو نکلے تھے اس لیے کہ کرپشن ختم ہو، لیکن نواز شریف کے زمانے میں جب ان کی حکومت 2013 میں آئی، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق پاکستان کرپشن میں 127 نمبر پر تھا. لیکن جب نواز شریف حکومت ختم ہوئی 2018 میں، اس وقت 117 پہ تھا. جب فرشتے کی حکومت آئی، جو کہتے ہیں کہ بندہ بہت ایماندار ہے، آج ہمیں پتہ چلا کہ وہ ایماندار کے ساتھ حصہ دار بھی ہے. تو اس لیے وہ 117 سے جا کے 19 میں 120، پھر 20 میں 124، یعنی پاکستان کے تمام شعبے اس حکومت کے آنے سے 2.5 سالہ میں تمام شعبے، تمام یونٹ ہائے ریاست یہ زمین بوس ہو چکی ہیں. ایک چیز میں ترقی کر گئی، وہ ہے کرپشن. یعنی کرپشن میں یہ افغانستان سے بھی آگے نکلا ہے. افغانستان میں اتنا کرپشن نہیں ہے جتنا کرپشن پاکستان میں. یہ کس کی حکومت میں؟ اس حکومت میں جو انہوں نے کرپشن کے خلاف عالم بغاوت اٹھایا ہے. اب آپ فیصلہ کریں کہ جو چور کرتے تھے وہ خود چور نکلا. حافظ صاحب، میرا ایک سوال ہے کہ آپ PDM کی احتجاج جو ہے وہ کئی عرصہ سے شروع ہے، تو اگر احتجاجوں کے نتیجے میں حکومت ختم بھی ہوئی، پہلے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے، میرا خیال ہے اگر ختم بھی ہو گئی تو پھر آپ نہیں سمجھتے ہیں کل اگر عمران خان جو خود کو درنوں کا چیمپئن سمجھتے ہیں وہ آپ کے حکومت کے سامنے بیٹھیں گے، پھر آپ کیا کریں گے؟ یہ سلسلہ اس طرح چلتا رہے گا یا کہیں پر رکے گا؟ کوئی آئینی کیا مطلب حکومت ختم نہیں ہوا؟ کیا سر میرا مطلب ہے کہ اگر آپ احتجاجی شروع کرتے ہیں، اس طرح لانگ مارچ کریں، حکومت ختم ہو جائے گی. اگر ختم ہو بھی گئی آپ کی حکومت، آپ حکومت بیٹھ گئی، عمران خان پوزیشن میں چلا گیا، وہ پھر دھرنے دیں گے، تو یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا؟ نظام اس طرح چلتا رہے گا، پھر کنٹرول کیسے کریں گے؟ ہم یہ کہتے ہیں، ہم بنیادی طور پر، آپ یہ سوال یہ ہے کہ ہم اس ملک میں صاف اور شفاف انتخابات چاہتے ہیں. کسی قسم کی غیر جمہوری قوتوں کی، وہ غیر جمہوری قوتوں کی تعبیر ہم اسٹیبلشمنٹ کی لفظ سے کرتے ہیں، اس کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے. صاف شفاف انتخابات ہو، عوام جس پارٹی کو اکثریت دیں گے حکومت اس کو مبارک ہو. وہ کس کی، زید کی حکومت ہو، بکر کی حکومت ہو، خالد کی حکومت ہو، حامد کی حکومت ہو، جس کی بھی حکومت ہو. لیکن اگر اس طریقے سے حکومت قوم پر مسلط کی جاتی ہے جیسے کہ 2018 25 جولائی کے نتیجے میں مسلط کی گئی ہے،
یہ قوم کسی بھی صورت میں تسلیم نہیں کرے گی. اگر آئندہ اس طرح ہوگا پھر بھی تسلیم نہیں کریں گے. اگر فرض کرے مجھے جیلی طریقے سے بوگس طریقے سے اسلام آباد پر زبردستی اور جبرن مسلط کرتے ہیں تو میرے خلاف احتجاج نکالنے والے حق بجانے میں ہو. اگر وہ جیلی اور داندلی کے ذریعے مجھے اکثریت دیتے تو لہٰذا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہم صاف اور شفاف انتخابات چاہتے ہیں. اب ہماری احتجاج ہماری تحریک کے نتیجے میں یہ حکومت جاتی ہے یا نہیں ہے جاتی. تاریخ میں ایسی بہت سی مثالیں ہیں کہ حکومتیں گئی ہیں اور اس کے پشت پر ڈائریکٹ اس حکومت کے پشت پر جنرل ایوب جیسا طاقتور آدمی تھا پھر بھی ان کی حکومت ختم ہو گئی, استعفیٰ دینے پہ مجبور ہوا. وہ حکومتیں وہ طاقتیں بھی ختم ہو گئیں جو بیک وقت صدر بھی تھا اور چیف آف آرمی اسٹاف بھی تھے. انہی پارٹیوں کے ساتھ بیٹھ کے دبئی میں انارو کیا اپنی اقتدار کے لیے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ عوامی طاقت ایک بہت عظیم اور مؤثر طاقت ہوا کرتا ہے, لہٰذا اس کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ حکومت ابھی بھی نہیں ہے. کہاں ہے حکومت؟ آپ کو کہیں حکومت کے رٹ نظر آتا ہے؟ کہیں قانون کے میدان میں مجھے بتایا کہاں ہے حکومت؟ 24 بار اس حکومت نے مہنگائی کا نوٹس لیا ہے لیکن دن بدن مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے, کمی نہیں آئی ہے. جہاں بھی انہوں نے نوٹس لیا ہے وہاں تباہی آئی ہے. جنہوں نے تبدیلی کا نعرہ لگایا تباہی آیا. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حکومت, ہم تو کہتے ہیں حکومت ہے نہیں. جب حکومت ہے مجھے یہ بتائیے دن میں 5 بار حکومتی پارٹی پریس کانفرنس کرتے ہیں, 5 بار, ہر بار 5 وزراء ہوتے ہیں. یعنی آپ یہ اندازہ لگائیں اتنی پریس کانفرنس کر کے ان کی چہرے بگڑ گئی ہے. ان کی یہ زیادہ پریس کانفرنس ہے, زبانیں اتنی لمبی ہوئی ہے کہ کوئی حد نہیں ہے اس کا. پہلے تو خالی گندی تھی, ابھی لمبی بھی ہو چکی ہے, لیکن چہرے مسخ ہو گئے. ایک وزیر کا مجھے بتائیے کہ وہ وزیر اپنے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں یہ کہے کہ وہ میرا ڈپارٹمنٹ نواز شریف کے زمانے میں یہاں تھا 0 پر, اب 10 نمبر ترقی, 10 درجے ہم نے ترقی کی ہے, میری وزارت میں 10 درجے بہتری آئی ہے. کوئی ایک وزیر کا مجھے بتائیے. نہیں بتا سکتے. کام کیا ہے اس کا؟ ترجمانوں کا اجلاس بلاؤ, آج کون سی گالیاں دینی ہے پی ڈی ایم کو, وہ ڈکشنری دیکھتے ہیں, خواہ وہ بلیک ڈکشنری وہ بھی پرواہ نہیں ہے, گالیاں دیتے ہیں. گالیوں کے علاوہ انہوں نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. سر جب طریقہ کار میکینزم کیا ہوگا سر؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے صاف شفاف کا. ایک تو یہ کہ انتخابی اصلاحات ہوں, کہاں کہاں ہمیں مار پڑتی ہے, کہاں کہاں ہمیں انتخابی اصلاحات ہونی چاہیے تاکہ ہم داندلی کا راستہ روک سکیں. صاف شفاف انتخابات کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ انتخابی امور سے, سیاسی امور سے, حکومتی امور سے آئین کے مطابق اپنے ڈومین میں رہے. بس سر اداروں کو کامیاب بنائے گئے. وزیر دفاع کی جانب سے ایک بیان سامنے آیا ہے کہ اگر میں چاہوں تو عمران خان کی حکومت کو ایک ہی دن میں گرا سکتا ہوں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر بھی حکومت میں بھی دراڑیں پڑتی ہیں؟ یار میری بات سنیں. حکومت میں دراڑیں کیوں نہیں ہیں؟ پہلے تو یہ حکومت آپ یہ سمجھو کہ یہ ایک ملغوبہ ہے. یہ حکومت مسلم لیگ کا MQM, اس کو وہ پنجاب کا بڑا ڈاکو کہتے تھے چودھری کو, MQM کو فاشسٹ اور فاشزم کہتے تھے. الیکٹریبل کے بارے میں وہ کیا کہتے تھے, آزاد اراکین کے نیوٹریبل کے بارے میں وہ کیا کہتے تھے. اس پر کڑی ہے ان کی حکومت. سب سے بڑا NRO یہ ہے, اس کی حکومت اس پر کڑی ہے. تو آپ دراڑے کی بات کرتے ہیں. مجھے بتائیے کہ پنجاب میں بزدار, چودھری سرور گورنر, اسپیکر پرویز الہی اور علیم خان, یہ ایک پیج پر ہے. جب ایک صوبے میں وزیر اعلیٰ, اسپیکر, گورنر ایک پیج پر نہیں ہے تو یہ کس کے؟ چودھری فواد چودھری کی بیان آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اسد عمر, جہانگیر ترین, شاہ محمود قریشی, ان کی آپس میں لڑائی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان وزارت عظمیٰ سے ختم ہو, ہم تینوں میں سے کوئی وزیر اعظم بنے, وہ وزارت عظمیٰ سے ختم ہو. یہ دراڑے نہیں ہے تو اور کیا. پچھلے دن آپ نے شبلی فراز اور شہباز گل کو نہیں دیکھا کہ آپس میں لڑ رہے تھے, تم کون پریس کانفرنس کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا تم کون پریس کانفرنس کر رہے ہو. آپ نے پرویز خٹک کی بات کی کہ اگر میں چاہوں, پرویز خٹک کہتے ہیں اگر میں چاہوں تو عمران خان کی حکومت میں ختم کر سکتا ہوں. ایک تو
پرویز خٹک کا جو جسم ہے نا ان کی جو باڈی ہے اس باڈی کو دیکھ کے کیا وہ اتنی باری ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں کہ وہ حکومت کو ختم کرے؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آج تک وہ بی آر ٹی کا جواب نہ دے سکے. بی آر ٹی کا جواب نہ دے سکے. پہلے اس کا جواب دے وہ کہ بی آر ٹی میں کرپشن ہے. اگر کرپشن نہیں ہے تو تم نے اسٹے کیوں لیا ہے سپریم کورٹ سے؟ حساب کتاب دے دے. تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جذباتی ماحول میں یہ بات کی. انشاءاللہ میرے خیال میں بھی انہوں نے یو ٹرن لیا ہے. وہ یو ٹرن اس لیے لیا ہے کہ ان کی عظیم قیادت عمران خان نے کہا کہ یو ٹرن لینا عظیم قیادت کی شناخت ہے. حالانکہ ہم یو ٹرن کو جھوٹ کہتے ہیں, وہ جھوٹ کو یو ٹرن کہتے ہیں. سر ادارے قومیائی بنائے جاتے ہیں. سر ابھی میرے خیال میں کوئی ایک ہفتہ ہوا ہے کہ پاکستانی قوم کو کوئی 500 کروڑ روپے کا ٹکا لگ چکا ہے. براڈ شیٹ کا میں ذکر کر رہا ہوں. یہ ایک سارا مسئلہ تو سر آپ کو پتہ ہے کہ براڈ شیٹ بنی تھی اور اس نے کیا کرنا تھا کیا نہیں کرنا تھا. اب اس کی تحقیقات کے لیے ایک ریٹائرڈ جج جسٹس عظمت سعید کو انکوائری کے لیے مقرر کیا گیا. اور جسٹس عظمت سعید صاحب جو تھے وہ 2003-04 میں جب یہ براڈ شیٹ کا مسئلہ چل رہا تھا تو وہ اس وقت نیب میں ہی تھے. تو اب وہی جج صاحب جو پاناما اور اقامہ کی وجہ سے بھی مشہور ہے, تو وہ براڈ شیٹ کا فیصلہ کیسے کریں گے کہ جب وہ خود اس سیٹ اپ کا حصہ تھا؟ تو اس سلسلے میں خصوصاً جمعیت علماء اسلام اور عموماً پی ڈی ایم کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے, میں پی ڈی ایم کی آپ کو معلوم ہے پی ایم ایل این کا موقف بھی آپ کے سامنے اور پیپلز پارٹی کا موقف بھی. آپ دونوں نے عظمت شیخ سعید صاحب کی پر عدمی اعتماد کا اظہار کیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اتنی تنقید کے بعد, اور سپریم کورٹ کی بار ایسوسیشن ہے کیا ہے, اور سندھ کا اور پنجاب کا پاکستان بار کونسل نے بھی عدمی اعتماد کا اظہار کیا ہے, جو ان کی اپنی برادری ہے. ان کو خود یہ کرنا چاہیے تھا کہ اس کمیشن سے وہ الگ ہو جائے. اور جہاں تک اس کی بات ہے کہ کیا اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے, جب فریقین میں سے ایک فریق اعتماد نہیں کر سکتا تو پھر اس کو آپ بتائیے. ہمارے اور آپ کے پشتون قبائل پاکستان کی, پنجاب کا ہو, سندھ کا ہو, بلوچستان کا بلوچ ہو یا یہاں کا پٹھان ہو, کیا جب فریقین ایک سازش پر متفق نہ ہوں کیا وہ سازش ہے؟ وہ تو سازش نہیں ہو سکتا. نہ اس کا فیصلہ ایک فریق تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوگا. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ عظمت شیخ سعید صاحب کو میں نہیں جانتا وہ کس قسم کا آدمی ہے, ان کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے. میڈیا پر ہم سنتے ہیں کہ فلان فلان, لیکن یہ معلوم ہے کہ جب یہ براڈ شیٹ کے ساتھ معاہدہ ہو رہا تھا مشرف کے زمانے میں 99 یا 2000 میں 2003 تک, پھر آج تک, یہ ابھی ریسنٹلی جو تقریباً 500 کروڑ روپے یعنی 5 ارب روپے وقت سے پہلے ہائی کمیشن کے اکاؤنٹ میں گئے, اللہ بلا بگردن ملا وہ نکال دیے گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دال میں ضرور کچھ کالا کالا ہے. لہٰذا آپ کی مرضی کے مطابق یہ سب کچھ ہوا ہے. اور اس معاہدے میں اس وقت جو پروسیکیوٹر جنرل تھا, کوئی فاروق اعظم نام ہے, پتہ نہیں کیا, فاروق اس طرح کا فاروق وہ تھا اس میں, اور ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل آپ کا عظمت شیخ سعید تھا. تو وہ تو اس وقت معاہدے میں شامل تھے. بے شک ان کا سائن نہ ہو کہ پھر وہ سازش کیسے بن سکتا ہے. تو اس لیے یہ بات حق بجانب ہے پی ایم ایل این کا بھی اور پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی کہ اس قسم کے شخص جس پر اعتراضات ہو ان کو ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے تھا. سر ملک میں یہ حالات, معاشی حالات بے شک بہت خراب ہے, بے روزگاری بھی ہے, ادارے بھی قومیائی جاتے ہیں, اس کے باوجود جنرل اور کرنلز کو نئی نئی اسامیاں دی جاتی ہیں. اس حوالے سے آپ اگر کچھ فرمانا چاہیں تو بہتر ہو. دیکھیے, میں ایک بات وہ اس پر عرض کر لوں, یہ جو براڈ شیٹ کے حوالے سے عمران خان ہمیشہ ایک بات کیا کرتے تھے, اور خاص کر نواز شریف کو مخاطب کر کے کہتے تھے کہ نواز شریف نے ہمیشہ میچ اس وقت جیتا ہے جب امپائر ان کے ساتھ ہو. یہ امپائر ساتھ میں ملاتے ہیں پھر کرکٹ میچ جیتے ہیں. تو لہٰذا عظمت شیخ سعید کو انہوں نے ایز اے کمیشن نامزد کر کے منظوری دے کر, اس کا مطلب یہ ہے کہ امپائر انہوں نے ساتھ ملایا.
اب امپائر کو ساتھ ملا کے اپنی مرضی کا فیصلہ وہ کرنا چاہتے ہیں، اور ان لوگوں کو جو بنیادی کردار ہے، جس کا بنیادی کردار ہے، میں نام نہیں لیتا، جس کا بنیادی کردار ہے اس معاہدے میں، ان کو چھپانا چاہتے ہیں، اور یہ سارا ملبہ ایک بار پھر سویلین پر ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کیوں؟ عمران خان امپائر کو ساتھ ملانا چاہتے ہیں، شوکت خانم کے بورڈ آف گورنر میں یہ شامل ہے، لہٰذا ہمیں خیر کی توقع نہیں ہے۔ سر میں آخر میں یہ بات تھوڑا سا یہ بھی ہے، لیکن بحیثیت صحافی صاحب میں نظر